ناظرین، اس داستان کے آخری پارٹ کو لے کر لوٹ چکے ہیں، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ میں پھر مامی میداں کے پاس آ کر چارپائی پر آ بیٹھا۔ ان سے دوبارہ وہی کہانیاں سننے کی فرمائشیں کرنے لگا جو میں بچپن میں ان سے سنا کرتا تھا۔ میری بات کو سن کر مامی میداں ہنسنے لگیں۔ آخر میرے بے حد اصرار پر انہوں نے 2 کہانیاں سنا ڈالیں، جن میں جیوندا میں جاگدا اور میں لال موجیں پانا ہاں سنا ڈالیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ مامی میداں کا پورا گھر کہانیاں سن رہا ہے، جیسے ابھی کسی کونے خدرے میں سے میرا بچپن اچانک نکل کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ ہم واپسی کے لیے اٹھے۔ گلی میں ایک پکی بیٹھک نظر آئی۔ دیواروں پہ سیمنٹ کا پلستر ہوا تھا۔ بجلی کا پنکھا چل رہا تھا۔ 90 برس کا ایک سفید رنگ کا بوڑھا میز پہ گولیاں ٹافیاں رکھے بیچ رہا تھا۔ یہ ولیہ تھا۔ میری امی نے اسے سلام کیا مگر وہ پہچان نہ سکا۔ پھلاہی کے پل کو، پیپل کی چھاؤں کو چھوڑ کر کالا کلوٹا ولیہ پکی بیٹھک میں بجلی کے پنکھے کے نیچے آ کے کیسا نکھر کر گورا چٹا ہو گیا تھا۔ میں پھلاہی کے پل کو ڈھونڈتا رہ گیا تھا۔ لمبی چوڑی ٹھنڈی میٹھی نہر سیمنٹ سے پختہ ہو کر ایک چھوٹے سے گدلے نالے کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ پھلاہی کے درخت تو جانے کب کے کٹ چکے تھے۔ اب تو وہ پیپل بھی باقی نہیں رہا تھا جس کی گہری چھاؤں میں ولیہ بیٹھا کرتا تھا۔ دور کیا جائیں، خود ولیہ بھی ولیہ نہیں رہا تھا۔ پھلاہی کا پل ایک ایسا پل تھا جو میری زمین کو چندا کی نگری سے جوڑ دیتا تھا۔ اس پل کو عبور کر کے میں مامی میداں کی دنیا میں داخل ہو جاتا تھا، لوک کہانی کی دنیا، جہاں مامی میداں رہتی تھیں، جہاں مامی میداں رات دن اپنے چرخے پر لوک کہانیاں کاٹتی تھی۔ پھلاہی کا پل ایک ایسا پل تھا جو میری آنسوؤں سے بھیگی، خوف سے کانپتی ہوئی دنیا کو قہقہوں سے جھومتی ہوئی پرمسرت مطمئن دنیا سے جوڑ دیتا تھا۔ اس پل کو عبور کر کے لوک کہانیوں میں داخل ہوتا تھا، جہاں کوئی اسکول نہیں تھا، جہاں ہر روز صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک مجھے اسکول کی قید سنانے والی کوئی عدالت موجود نہیں تھی، جہاں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے مونچھوں کو تاؤ دیتا تھانے دار کی طرح چلتا ہوا کوئی سرکاری ماسٹر نہیں تھا۔ پھلاہی کا پل ایک ایسا پل تھا جو بے کیف حقیقت کو دلنشین خواب میں جوڑ دیتا تھا۔ اس پل کو عبور کر کے لوک کہانیوں کی پرستان میں داخل ہو جاتا تھا۔ اڑن کھٹولے پہ بیٹھا ہوا، اڑتا جاتا ہوا، گھر، کھیت، ندیاں، پہاڑ میرے نیچے پھسلتے جاتے رہے ہیں۔ پھلاہی کے پل کے ایک طرف موت ہی موت تھی، پھلاہی کے پل کے دوسری طرف موت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھلاہی کے پل کے ایک طرف شہری تہذیب تھی اور دوسری طرف دیہاتی تہذیب، اور پھلاہی کا پل دونوں تہذیبوں کا نقطہ اتصال تھا۔ پھلاہی کا پل حال کو ماضی سے جوڑتا تھا۔ برسوں پہلے میرا بچپن پھلاہی کے پل پر رہ گیا تھا۔ آج میں نے پھلاہی کے پل کو کیا کھو دیا تھا؟ میں نے تو اپنا سب کچھ ہی کھو دیا تھا۔ اس دفعہ اس مقام سے رخصت ہوتے ہوئے ولیہ بن کر بوری بچھا کے سرخ سرخ پکوڑے اور نیلی پیلی ٹافیاں بیچنے میں چاہنے کی تمنا موجود نہ تھی۔ واپسی کے سفر میں نے سوچا، کیا ہوا جو پھلاہی کا پل ٹوٹ گیا؟ میرے ذہن میں تو وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں پھلاہی کا پل دوبارہ تعمیر کر دوں گا، بالکل اسی طرح جیسے وہ بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔
صاحبوں، اس کتاب کی صورت میں نے اپنی موت سے پہلے فلاحی کا پل دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ اب اسے کوئی نہ گرا سکے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔